بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج نومبر 1983 کی 25 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحاقہ کی آیت 13 سے ہو رہا ہے، 69/13۔ پھر دوہرا دوں کہ سورت کی ابتدا ہوئی تھی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ، ایک واقعہ جو حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آنے والا ہے، اور کہا کہ وہ کیا ہے، خدا تمہیں بتاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ پھر دوہرا دوں کہ ان آخری پاروں کے آخری 2 پاروں میں بالعموم قرآن کریم نے کچھ انقلابات کا تذکرہ کیا ہے۔ کچھ انقلابات تو وہ ہیں کہ جو طبعی دنیا میں باہر کی دنیا کے اندر نظر آنے والے، وہی چاند پھٹ جائے گا، سورج تاریک ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم جہاں تک یہ سائنس کے انکشافات ہیں، وہی ان کے صحیح معنی ہمیں بتا سکتی ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک مورث بقائے کی کتاب کا ذکر کیا تھا، بائبل، دا قرآن اینڈ دا سائنس۔ قرآن کریم کی یہ آیات جن کا تعلق خارجی کائنات کی طبعی امور سے ہے، اس شخص نے، وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، اس نے ان کا مطالعہ کیا اور ایک ایک آیت کا صحیح ترجمہ، صحیح مفہوم بیان کرنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں دنیا بھر کے سائنٹسٹ کو چیلنج کرتا ہوں، وہ بتائیں کہ یہ بات 1300 سال پہلے عرب کی سرزمین کا ایک ان پڑھ شخص اپنی طرف سے کہہ سکتا تھا، جبکہ دنیا میں بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی اس نقطے تک نہیں پہنچ سکتا تھا جو اس نے کہا ہے۔ اور آج اس 1500 سال کے بعد جو ہم لوگوں نے سائنس کے انکشافات کیے ہیں، وہ اس کی صداقت کی شہادت دیتے ہیں۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق علوم سائنس سے ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ تو ذکر للعالمین ہے، تمام نوع انسان کے لیے ایک تذکرہ ہے۔ اور دنیا کی کوئی قوم ہو، کوئی فرد ہو، جو بھی اس طرح سے ان طبعی حقائق پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھائے گا، اور یاد رکھیے یہ ایجاد نہیں کوئی چیز، بلکہ ڈسکوری ہوتی ہے، اکتشاف اور انکشاف ہوتا ہے، پردہ اٹھانا صرف ہوتا ہے، تو وہ یہ بتا سکے گا کہ قرآن کی ان آیات کے مفہوم کیا ہے۔ دوسرا انقلاب وہ ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی سے جس کا تعلق ہے، اس کے متعلق آج کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، آگے بات آئے گی، ایک یقین کی بات ہے، ایک ایمان کی بات ہے۔ تیسرا درجہ وہ ہے انقلابات کا جو قوموں کی زندگی میں آتا ہے، عروج و زوال کی شکل میں، تباہیوں کی شکل میں۔ تو قرآن کریم نے یہ کہہ کے کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ کیا حقیقت ہے جو اب سامنے آنے والی ہے، یہ کشمکش تھی حق اور باطل کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور اس کی مخالفت کی، جس میں شدید ترین مخالفت قریش کی طرف سے ہو رہی تھی۔ بڑے ٹکراؤ تھے، قریباً 6-7 سال تک مسلسل ان کے ساتھ جنگوں کا سلسلہ جاری رہا۔ تو قدم قدم پہ کہا جاتا تھا ان سے کہ تمہارا نظام باطل ہے، یہ 2 نظاموں کا ٹکراؤ ہے حقیقت میں، تو تم دیکھو گے کہ آخر الامر تمہارا نظام شکست کھا جائے گا کہ یہ باطل کی بنیادوں پر اٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنی قوت استبداد استحصال کی بنا پر اس قسم کے جھوٹے فریب میں یا مغالطے میں یا غلط فہمی میں یا خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ وہ مذاق اڑاتے تھے اس بات کا کہ یہ ایک خانمہ خراب جسے کہا کرتے ہیں، نہ گھر نہ بار نہ کوئی جماعت نہ کوئی فوج نہ کوئی مملکت، ان حالات میں یہ باتیں کہی جا رہی تھی، اور یہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم تباہ ہوں گے اور یہ کامیاب ہوگا۔
تو قرآن کریم میں ایک تو یہ کہا گیا، اور اس کے لیے اس کا انداز جو ہے تاریخی شہادات کو وہ پہلے پیش کرتا ہے. پہلے ہی یہ الحاقہ کہنے کے بعد فوراً وہ عاد اور سمود اور قوم لوط اور فرعون ان تمام کا ذکر کر رہا ہے. تو اس سے نظر آ گیا کہ یہ جو انقلاب آگے بیان ہو رہا ہے یہ قوموں کی تباہیوں کا اور عروج و زوال کا، اس کا تعلق دنیا کے انقلابات سے بھی نہیں اور آنے والی آخرت کے انقلاب سے بھی نہیں، کیونکہ درمیان میں جو مثالیں دے رہا ہے قرآن وہ یہاں کی اقوام سابقہ کی تباہیوں کی مثالیں دے رہا ہے. تو آپ نے غور فرمایا نا کہ قرآن کریم کے سمجھنے کا انداز کیا ہے کہ یہ تینوں قسم کے انقلابات کا ذکر قرآن میں ہے. یہاں جو وہ کہہ رہا ہے کہ حقیقت ثابتہ بن کر ایک چیز سامنے آئے گی، تو اس کے بعد وہ اس کے تائید میں شہادات قوموں کے زوال اور عروج کی پیش کر رہا ہے. تو یہ انقلاب، اس انقلاب کا تعلق قوموں کے زوال و عروج کے جو اصول ہیں قرآن نے بیان کیے اس سے تعلق ہے. اب ان سے کہا جا رہا ہے، پچھلی قوموں کی داستانیں دہرا کر ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ تم سے زیادہ شوکت و حشمت و قوت و اقتدار میں بالا تھیں. تم خود دیکھ رہے ہو ان کی تباہ شدہ بستیوں کی کھنڈرات پہ سے تم دن رات گزرتے ہو، تم ان کی داستانیں اپنی محفلوں میں بیان کرتے ہو. فرق اتنا ہی ہے کہ تم صرف ان داستانوں کو بیان کرتے ہیں، ہم یہ بتاتے ہیں کہ ان کا یہ حشر کیوں ہوا تھا. اور بتاتے اس لیے ہے کہ اگر تم نے بھی انہی جیسا نظام قائم کیا اور جو قائم کیا ہوا ہے تو اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا جیسا ان لوگوں کا انجام ہوا. اور بات یہ قریش تک کی نہیں ہے، یہ تو قرآن تو قیامت تک کے انسانوں کی تمام اقوام عالم کے لیے ایک ضابطۂ موعظت اور نصیحت ہے. آج بھی وہ یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ چیز کہ وہ قوموں کے عروج و زوال کے اصول کیا ہیں، وہ اصول ابدی ہیں. واقعات ہنگامی ہوتے ہیں، اصول ابدی ہے. اور یہ ہے فرق، یہ جو تاریخ کے متعلق کہا جاتا ہے، مورخین ہمیشہ واقعات کو تو بیان کرتے ہیں، ان کے اسباب و علل کو بیان نہیں کرتے. وہ یہ تو بتائیں گے کہ فلاں قوم کو شکست ہو گئی، وہ بتائیں گے کہ اتنی فوج تھی، اتنا اسلحہ تھا، اتنی کمزوری تھی، یہ اسٹریٹجک ان کے ہاں ویکنیس تھی وغیرہ. قرآن یہ بتائے گا کہ ان کے نظام میں کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے وہ قوم تباہ ہوئی ہے. اور یہ ہے وہ چیز جس کا تعلق قیامت تک آنے والے انسانوں سے ہے کہ ہر قوم یہ دیکھ لے کہ ہمارا نظام اس قسم کا تو نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس کا تعلق ہمارے ساتھ بھی ہے، آنے والی قوموں کے ساتھ بھی ہے. یہ کچھ کہنے کے بعد ان قریش سے کہا گیا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. عام ترجمہ میں یہی بات ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، اور یہ چیز جو ہے ہمارے ہاں ہمیشہ قیامت کے لیے اٹھا رکھی جاتی ہے کہ وہاں ایک فرشتہ، وہ پہلے ایک وہ سور ہوتا ہے سینگ جیسی چیز بگل بجانے کے لیے. اس زمانے میں یہ بگل تو نہیں ہوتے تھے، سرناؤ ہوتا تھا، وہ لمبا سا سینگ تھا، اس میں پھونکتے تھے تو اس سے آواز نکلتی تھی. تو وہ کہتے یہ ہے کہ قیامت میں جب مردے اٹھائے جائیں گے تو وہ فرشتہ اسرافیل جس کا نام ہے، وہ پہلے وہ سرنا یا وہ سور میں پھونکے گا، آواز آئے گی، ایک دفعہ آواز آئے گی. تو وہ ایک دفعہ کی آواز پہ یہ نہیں اٹھیں گے. پھر دوسری دفعہ جب وہ زور سے پھونکے گا تو پھر سب اٹھ کھڑے ہوں گے. تو سور سے مراد وہ سرنا لی جاتی ہے. سور سے مراد یہ جو اعلان جنگ کے زمانے میں جو بگل بجایا جاتا ہے فوجوں کے اعلان کے لیے، یہ اس کو بھی سور کہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہوگی. اور تیسری چیز جو ہے، یہ تو اس دنیا کی جو آپس میں جنگیں ہوتی تھیں، جنگ کا بگل بجانا جسے کہتے ہیں، یہ اس کے یہ معنی بھی ہو سکیں گے. اور اس کے تیسرے ایک معنی جو ہیں وہ جو مفہوم
مجازی لیا جاتا ہے، حقیقی لیا جاتا ہے۔ یہ سور کا لفظ صورت کی جمع بھی ہے، اور صورت کے معنی ہوتا ہے پیکر، ایک ڈھانچہ جسے کہا جاتا ہے۔ پیکروں میں پیکر بے جان جسے کہا جاتا ہے۔ یہ نفقہ کا لفظ قرآن میں آتا ہے، توانائی پیدا کرنا۔ انسانی بچے کے لیے قرآن کریم نے یہی لفظ استعمال کیے ہیں، آدم کے لیے بھی۔ تو اس کے معنی ہے ایک ایسا انقلاب کہ جس میں مردہ قوموں میں اثر نو توانائی کی روح پھونکی جائے گی۔ اب اگر وہ تاریخ کے شواہد کے ضمن میں یہ بات آئے گی تو اس کا یہ مفہوم ہوگا۔ اور قرآن نے مختلف مقامات پہ یہ کہا ہے، قوموں کو کہا ہے مردہ قومیں، اور یہ تو محاورہ ہے ہمارے ہاں بھی، یہ مردہ اقوام، یعنی وہ مردہ یہ نہیں کہ قبروں کے اندر وہ لوگ ہوتے ہیں، زندگی کی توانائیوں سے محروم ہوتی ہے وہ قوم، چلتی پھرتی تو ہے لیکن وہ محروم ہوتی ہے زندگی کی توانائیوں سے۔ ان کو اثر نو زندگی عطا کرنا یہ ہے اس کے لیے بھی۔ تو یہاں یہ سور جو ہے وہ سور جسے ہم کہتے ہیں نا، اردو میں سور کہتے ہیں اس کو، صورت کی جمع، یعنی بے جان پیکروں میں اثر نو توانائی پھونکی جائے گی صاحب، یوں کہیے۔ اب وہ ٹکراؤ ہے جس کے ذریعے سے یہ ایک نہایت قلیل سی تعداد والی، کمزور سی، بے بس سی، بے کس سی، مہاجر سی ایک جماعت، اور اس کو اتنی توانائیاں عطا کی گئیں کہ وہ کیسر و کسرا جیسی سلطنتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ سلطنتوں کی تباہی نہیں، میں پھر عرض کر دوں، قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی تباہی کا باعث ان کا غلط نظام تھا، اور غلط نظام تھا ملوکیت کا۔ انسانوں کا انسانوں پر حکومت کرنا قرآن کی روح سے سب سے بڑا جرم یہ ہے، جس کا نتیجہ سب سے بڑی تباہی ہے۔ وہ کہتا ہے کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان پہ حکومت کرے۔ تو کہا کہ اس کے بعد ہوگا کیا؟ اب حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدتا، یہاں اگر تبھی دنیا سے مراد ہوا تو عام ترجمہ تو یہ کیا جائے گا، جب جیسا کیا جاتا ہے کہ جب زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا اور ایک ہی مرتبہ وہ توڑ دیے جائیں گے۔ ایک چیز میں عرض کروں، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ واقعات جو خارجی دنیا میں ہونے کے ہیں صحیح ہیں، سائنسدان تو اب آہستہ آہستہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ ایک دن یہ کرے ٹکرائیں گے، پاش پاش ہو جائیں گے، تاریکیاں چھا جائیں گی، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک سائنٹیفک معلومات کی بات ہے کہ ایسا ہوگا۔ ہمارے اور ہمارے اعمال کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، یعنی میرے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے کہ آج سے کروڑ سال کے بعد یہ زمین پھٹ جائے گی اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، مجھ پہ اس کا کیا قصر ہے؟ اور اس زمانے میں جو لوگ ہوں گے بھی، اگر یہ ساری زمین تہس نہس ہو جائے گی وہ بھی ساتھ تہس نہس ہو جائیں گے۔ اصل چیز جو قرآن کا پیغام ہے وہ اس کی تعلیم ہے، اور تعلیم کا تعلق زندگی سے ہے، خواہ فرد کی زندگی ہو یا اقوام